ومغيثنا ودادانا ومعيدنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں لاکھوں کی تقدیر دیکھی. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل بڑی 11ویں شریف کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب محمد طارق اتاری صاحب کو اور ان کے دیگر اہل خانہ کو، ان کے بھائیوں کو، گھر والوں کو، جنہوں نے اپنے اس
نئے مکان کی ابتدا، اس کا آغاز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف سے کیا ہے۔ اللہ کریم ان کی محبت کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے لیے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں چاہوں گا پوری توجہ میری طرف ہو۔ آج جو بیان ہم سنیں گے وہ بالکل نیا ہے اور انتہائی اہم، انتہائی ایمان افروز گفتگو ہے۔ اگر پوری توجہ آپ کی رہی تو اللہ نے چاہا تو اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کی عقیدت، اولیاء کرام کا پیار ہمارے دلوں میں پہلے سے ہی ہے، اور بیان سننے کے بعد رب نے چاہا تو اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں کی عقیدت ہماری اور بڑھے گی، اور ان اللہ والوں کے صدقے، ان کے طفیل ہماری دنیا قبر و آخرت روشن ہو سکتی ہے۔ جو خلا ہے بیچ میں کہوں گا کہ اس کو پر کر لیں، آگے آگے آ جائیں۔ بچے یا تو خاموش رہیں یا نیچے چلے جائیں، نیچے بھی جگہ موجود ہے، اسلامی بہنیں بھی ہیں، اور نیچے بھی عاشقان رسول کے لیے اہتمام ہے، تو بڑے آگے آگے آ جائیں تاکہ گفتگو کرنے میں، گفتگو سننے میں، سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ گفتگو جو آج ہم سنیں گے بالخصوص وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے۔ تو قرآن و حدیث کی گفتگو بے توجہی سے سننا یہ کفار کا طریقہ ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ، اللہ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ بڑے بڑے اب آگے آ جائیں، خاص طور پر جو پیچھے بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹھے، ان سے گزارش کروں گا آگے آگے آ جائیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ دل میں کوئی تمنا ہو، آرزو ہو، خواہش ہو، وہ بھی آپ ضرور رکھیے۔ اللہ والوں کے محفل میں ہم سب اس وقت حاضر ہیں، اور اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں کی عقیدت انشاءاللہ آج ہم بڑھائیں گے۔ تو دل میں بے اولادی ہو، بے روزگاری ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، جاب کا مسئلہ ہو، گھر میں بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، الغرض دینی یا دنیاوی کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو، آج کی اس بابرکت محفل میں اپنے دل میں اس کو حاضر رکھیں، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تصور میں وہ مسئلہ پیش کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت سے، ان کی نگاہ کرم سے ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا، اور غوث اعظم جیلانی کی برکت سے اللہ ہماری اس مراد کو بھی پورا فرمائے گا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی بھی ہے، 11ویں شریف کی بھی ہے، تو دونوں موضوع ملا کر عرض کرتا ہوں، اور اہل خانہ نے ایک فرمائش کی ہے، اگر وقت ملا تو وہ انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے، اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو درود پاک امتی کو نبی کے قریب کر دیتا ہے، درود پاک امتی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنواتا ہے، درود پاک امتی کے گناہ بخشواتا ہے، درود پاک امتی کی دنیا کو سنوارتا ہے، درود پاک امتی کی قبر کو سنوارتا ہے، اور یہی درود پاک قیامت کے دن اگر امتی اپنے برے اعمال کی وجہ سے پھنس بھی گیا، اگر وہ درود و سلام پڑھنے میں سچا ہوگا، کامل ہوگا، تو یہی درود و سلام قیامت کے دن بھی اس کی سفارش کروا کر اسے جنت میں داخل کروائے گا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اس جگہ کی مٹی کو لیا،
پھر 40 دن تک اس پر پانی کو برسایا، پھر یہ گھارا بنا، پھر اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، پھر اپنی طرف سے ایک پاکیزہ روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل فرمایا۔ تفصیلی واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بدن میں جب روح داخل ہوئی تو واپس پلٹ آئی، حالانکہ بدن میں داخل روح ہونے کے بعد واپس نہیں آتی۔ جب روح واپس آئی تو اللہ پاک نے پوچھا، اے روح اس مبارک جسم میں داخل کیوں نہیں ہوتی؟ عرض کیا، کریم رب اس میں اندھیرا ہے، اس میں تاریکی ہے، میں اس میں کیسے رہوں گی؟ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں رہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح تمہیں اس بدن میں داخل کر رہا ہوں ایک دن اسی بدن سے تمہیں نکالوں گا۔ لیکن روح آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ عرض کیا، مولا وہاں اندھیرا ہے، وہاں گھبراہٹ ہے، وہاں خوف ہے۔ تو اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نور، اس مقدس نور کو حکم دیا، جس نور کو اللہ نے ساری کائنات بننے سے پہلے اپنے خاص نور کے فیضان سے پیدا کیا۔ اے نور محمدی، آپ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہوں۔ اب وہ نور آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہوا تو آدم علیہ السلام کا مبارک بدن اندر سے چمکنے لگا۔ اب اللہ پاک نے روح سے کہا، اب داخل ہو۔ اب روح نے آدم علیہ السلام کے بدن میں جب جھانک کر دیکھا تو اب اندر نور ہی نور تھا، اندر روشنی ہی روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام کا مبارک بدن اندر سے چمک رہا تھا۔ اب روح بغیر اعتراض کیے، بغیر انکار کیے آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں داخل ہو گئی۔ وہی نور مصطفیٰ جب آدم علیہ السلام کے مبارک پیشانی میں چمکا اور اسی کا اثر آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں آیا تو آدم علیہ السلام نے اس کو محبت سے چوما، آنکھوں سے لگایا۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے کائنات کی سب سے پہلی ماں اماں حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے قریب دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوں، کیونکہ اصول یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، ایک جنس دوسری جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہے۔ اماں حوا کائنات کی پہلی ماں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بائیں طرف ایک عورت بیٹھی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کریم رب کی طرف سے آواز آئی، پیارے آدم اسے چھو نہیں سکتے، یہ تمہارے لیے محرم ہے، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ اس کے چھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے نکاح کرو، یہ تمہارے نکاح میں آئے گی، تمہاری زوجہ بنے گی، پھر اگر انہیں چھونا چاہو گے تو چھو سکو گے۔ آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ کریم نے فرشتوں کی موجودگی میں اپنی شان کے مطابق جنت میں پڑھایا۔ اب اماں حوا آدم علیہ السلام کی زوجہ بن گئی۔ اب آدم علیہ السلام کو چھونے کا حق حاصل ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اب نکاح ہونے کے بعد بھی جب چھونے کا ارادہ کیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے آدم آپ اب بھی ان کو نہیں چھو سکتے۔ عرض کیا، مولا وہ کیوں؟ اب تو نکاح ہو چکا ہے، اب یہ میری زوجہ ہے، میری منکوہ ہے، میں انہیں چھو سکتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے آدم پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ اب آج آپ بھی جانتے ہیں جب کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، شادی کے بعد حق مہر پہلے ہی لکھا جاتا ہے، پہلے طے کیا جاتا ہے۔ اور حق مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے۔ اگر عورت نے نکاح کیا، مرد نے نکاح کیا، مرد پر لازم ہے عورت کو حق مہر ادا کرے۔ اگر زیادہ لکھوایا ہے تو اگر عورت چاہے معاف بھی کر سکتی ہے، مگر شریعت نے جو حق مہر مقرر کیا وہ عورت کا حق ہے، مرد پر لازم ہے عورت کو ادا کرے۔ اگر بیوی کو ادا نہیں کرتا یہ شوہر گناہگار ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں آدم علیہ السلام کا نکاح
اما حوا سے کریم رب نے اپنی شان کے مطابق پڑھایا۔ آدم علیہ السلام نے جب چھونے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلے ان کا حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا مولا ان کا حق مہر کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کریم رب نے ارشاد فرمایا پیارے آدم ان کا حق مہر یہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں وہیں بیٹھے بیٹھے اگرچہ نکاح ہو چکا ہے، اما حوا آپ کی زوجہ بن چکی ہے، مگر چھونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھا۔ جب 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ چکے، اب اللہ نے فرمایا پیارے آدم تم نے میرے محبوب کی ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر ان کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ اب پیارے آدم آپ کی یہ منقوہ ہے، آپ کی زوجہ ہے، آپ چھو سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اب ان کے اما حوا کو نکاح میں لیا۔ آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بڑی کمال کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہمارا قانون یہ ہے، اللہ کا دین یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عورت مرد آپس میں نکاح کریں، مرد حق مہر ادا کرتا ہے۔ حق مہر کس کو دیا جاتا ہے؟ عورت کو، اس سے اور فائدہ عورت کو ہوتا ہے۔ مگر آپ یہاں پر نظر دوڑائیں، یہاں کائنات کا پہلا نکاح ہے، آدم علیہ السلام کا نکاح اما حوا سے ہو رہا ہے۔ کہاں؟ جنت میں۔ حق مہر کیا تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھنا۔ اب حق مہر عورت کا حق ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو یہاں پر فائدہ ملا۔ آدم علیہ السلام کے نکاح میں اما حوا آ گئی۔ اما حوا کائنات کی پہلی بیوی بنی، اما حوا کائنات کی پہلی ماں بنی۔ اما حوا کا نکاح آدم علیہ السلام سے جنت میں ہوا۔ کریم رب نے اپنی شان کے مطابق پڑھا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ حق مہر عورت کو ملنا چاہیے، حق مہر عورت کا حق ہے، اس کا فائدہ عورت کو ہونا چاہیے، اور یہاں پر فائدہ آدم علیہ السلام کو مل رہے ہیں۔ تو علماء نے کہا نا یہ درود و سلام ہے، کن پر پڑھا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر۔ جب آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھا، اللہ نے اس حق مہر کا فائدہ آدم علیہ السلام کو بھی عطا کیا، اما حوا کو بھی عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو فائدہ یہ ملا کہ اما حوا ان کی زوجہ بن گئی، ان کی منکوہہ بن گئی، ان کے نکاح میں آئی، کائنات کی پہلی ماں بن گئی۔ لیکن اما حوا کو فائدہ کیا ملا؟ امام رازی کہتے ہیں اما حوا کو فائدہ یہ ملا کہ جب آدم علیہ السلام نے اما حوا سے صحبت کی تو کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے وہ نور مصطفیٰ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، وہ نور مصطفیٰ جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اسی نور مصطفیٰ کو حق مہر کے انعام کے طور پر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی مبارک پشت سے نکال کر اما حوا کے بطن اقدس میں عطا فرمایا، اور اما حوا کو کائنات کی پہلی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ حق مہر عورت کا ہوتا ہے، حق مہر عورت کو دیا جاتا ہے، فائدہ عورت کو پہنچتا ہے، مگر یہاں پر فائدہ میاں بیوی دونوں کو اللہ نے عطا کیا۔ کہا آدم علیہ السلام کا فائدہ یہ کہ ان کا نکاح اما حوا سے ہوا ہے، وہ کائنات کی پہلی زوجہ ہے، کائنات کی پہلی منقوہ ہے، کائنات کی پہلی وہ ماں ہے جس کا نکاح آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ مگر اللہ کریم نے اما حوا کو یہ شان عطا کی ہے کہ اسی نور مصطفیٰ کو اما حوا کے بطن اقدس میں داخل فرمایا، اما حوا کے ظاہر باطن کو بھی چمکایا ہے، اور اما حوا کو کائنات کی سب سے پہلی ماں بننے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ اور یہی نور مصطفیٰ کی شان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے فخر کرتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے صحابہ
میری شان و عظمت یہ ہے کہ میرے رب نے جس میرے باپ کے پیشانی میں میرے نور کو رکھا، یا جس میری ماں کے بطن اقدس میں اللہ نے میرے نور کو رکھا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اما حوا سے لے کر اما آمنہ تشریبات تک، اللہ نے میرے باپ کو بھی میری ماں کو بھی شرک سے بھی محفوظ فرمایا، کفر سے بھی محفوظ فرمایا، اور اللہ نے میرے نور مصطفیٰ کی وجہ سے انہیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمایا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ کائنات بنی نہیں ہے، کائنات کا پہلا انسان ہے، کائنات کی پہلی عورت پیدا ہوئی ہے، مگر ان دونوں کا نکاح، ان کا ملن، اس کا ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا بنا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم خوش نصیب ہے کہ اس ماں کے بطن اقدس میں نور مصطفیٰ آیا۔ کس ماں؟ کہ جس کا نکاح میں حق مہر حضور پر درود و سلام بن رہا، انہی کی اولاد سے ہم ہیں۔ اب یہاں نکتہ کیا ہے؟ فرمایا ساری انسانیت، ساری کائنات کے لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، اپنا ہو یا غیر ہو، ہے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اور حقیقی بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر ہی اولاد کو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی، اما حوا کی اولاد بھی حقیقی معنوں میں وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت بھی کرے اور مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھتی ہے۔ ہاں، جو ان کی ابتدا جب درود و سلام سے ہو رہی ہے، تو اب جو ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے، جو ان سے لے کر آج تک چل رہی ہے، جو ہیں، جو گئے، جو قیامت تک آئیں گے، یہ سارے آدم علیہ السلام اما حوا کی اولاد ہے۔ فرمایا ان میں حقیقی بیٹا، حقیقی بیٹی وہ ہے جو اپنی زندگی حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، حضور کے عشق میں اور حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دے۔ آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند کوئی لب خاموش نہ رہے، صلی اللہ مورد کالونی کا در و دیوار، اس کی گلی، اس محلے کا ہر گھر، یہ بات ہے دوسری تیسری منزل پہ محفل ہو رہی ہے، آواز یقیناً گونج رہی ہے، بہت دور دراز تک آواز جا رہی ہے۔ آپ کے درود و سلام کی بھی آواز پورے مورد کالونی میں گونجے تاکہ ہر ایک کو اپنا ہو یا غیر ہو اسے پتہ چلے کہ حضور کے عاشق، حضور کے غلام اپنے نبی کا میلاد اس طرح مناتے ہیں۔ نمبر 2، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو یہ پوری مورند کالونی کا در و دیوار، یقین کیجئے قیامت کے دن ہمارے ایمان کی بھی، ہمارے عشق رسول کی بھی، ہمارے اولیاء سے محبت کی بھی گواہی دیں گے۔ ورنہ ہمارے پاس اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال دیکھ لیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ ہے۔ ہمیں بھروسہ ہے تو اللہ والوں کی محبت پر، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت پر، اللہ کی رحمت پر ہے۔ قیامت کے دن یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ انسان جہاں جہاں عبادت کرتا ہے، زمین کا وہ ذرہ ذرہ اللہ کے بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اگر یہی چیزیں ہماری گواہ بن جائیں، میرے خیال میں ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے میں حج پر گیا
حج کیا، کتنی بڑی عبادت ہے کہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر آتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عمرے پر گیا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، حضور کا گنبد خضرا دیکھا، بہت بڑی سعادت ہے۔ جی ہاں، حضور کا روضہ دیکھا، حضور فرماتے یہ ایسا ہے جیسے سچ مچ اس نے مجھے دیکھا۔ جس نے حضور کو دیکھا وہ بخشا گیا۔ حضور کا وعدہ ہے کہ میرے روزے تک آیا، میرے روزے کو دیکھ کر گیا ہے، قیامت کے دن میں اس امتی کی بھی شفاعت بھی کروں گا، جنت میں بھی داخل کروں گا۔ وہ بزرگ فرماتے میں میدان عرفات میں گیا اور شیطان کو جب کنکریاں مارنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں تو میں نے 7 پتھر اٹھائے اور 7 پتھر کو اٹھا کر ان کو اپنے کلمے کا گواہ بنایا۔ ان کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوں، میں سنی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں اور میں غوث اعظم جیلانی کا غلام ہوں۔ اپنے پیروں کا اس نے نام لیا، پھر انہی پتھروں کو چوما اور وہیں رکھ دیا۔ اس کا جب ان بزرگ کا جب انتقال ہوا تو ان کے مرید نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میرے کریم رب نے بخش دیا۔ عام انسان کی بات نہیں کر رہا، ولی کی بات کر رہا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا دنیا میں نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، بہت عبادت کی ہے، مگر کوئی کام نہیں آیا۔ ایک عمل میں نے کیا تھا اور وہ عمل ایسا تھا جو میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ عمل کام آ گیا۔ کہا کیا؟ کہا میرے اعمال کا وزن کیا گیا تو برے اعمال زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، میرے بارے میں حکم ہوا اسے دوزخ میں ڈال۔ جب وہ دوزخ میں فرشتے مجھے لے کر جانے لگے تو وہی 7 پتھر جو مدینے میں جا کر جن کو میں نے مکے میں جن کو اٹھایا اور ان کو میں نے گواہ بنایا اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے سنی ہونے کا، اپنے عاشق رسول ہونے کا، اولیاء سے محبت کرنے کا، وہی 7 پتھر میرے اور جہنم کے بیچ میں آڑ بن گئے۔ ان 7 پتھروں نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی۔ بولا ٹھیک ہے اس کے برے اعمال ہے، دوزخ کا حقدار ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم پتھر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں اٹھا کر اپنے ایمان کا گواہ بنایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مومن، یہ عاشق رسول، یہ حضور سے سچا پیار کرتا تھا، یہ اولیاء سے سچی محبت کرتا تھا۔ تو ان 7 پتھروں نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی اور انہی کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مجھے بخشا بھی اور میری قبر کو جنت کا باغ بھی بنا۔ ہماری محبت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے مسلمان ہونے کی، عاشق رسول ہونے کی، اولیاء کے غلام ہونے کی گواہی دے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بولو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا؟ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا؟ مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، بولو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا
کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہاں کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، بولو میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے تو نبی کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، پر اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، ہاں اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے میں مل کر نبی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں، خدا کی قسم میری
قسمت تو دیکھو، ہاں خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، جسے مل اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ آج ہم ولایت کے شہنشاہ، سید الاولیاء، امام الاولیاء، شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، 11ویں والے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت سنیں گے جو اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا پیار، ان کی عقیدت اللہ نے ہمارے دلوں میں داخل فرمائی۔ 1000 سال کا مبیش غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونے والے ہیں، مگر ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ آج بھی ہر سنی مسلمان عاشق رسول کے دل پر موجود ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 28، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ کیا اللہ والے لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں؟ کیا اللہ والوں کو یہ طاقت ہے کہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہوں، اور اللہ والے جب چاہیں ان کے دل میں محبت ڈال کر اپنے قریب کر دیں، اور جب چاہیں ان کے دل میں اپنی محبت نکال کر انہیں دور کر دیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں۔ سائل نے کہا، یہ تو شرک ہے کہ دلوں پر حکومت، دلوں پر قبضہ، یہ تو اللہ پاک کا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ والے بھی دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، رب بھی دلوں پر قبضہ رکھتا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ایک کتاب تحریر فرمائی، بہت بڑی کتاب تحریر فرمائی۔ اس میں سے چند انتہائی اہم بات، اہم پوائنٹ قرآن پاک، احادیث طیبہ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں گزارش کروں گا۔ پوری توجہ ہوگی تو اللہ نے چاہا یہ مسئلہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور اللہ کی قسم اگر یہ مسئلہ آپ نے آج سمجھ لیا تو کبھی بھی اولیاء کے گستاخ، کبھی بھی اولیاء کے بے ادب، کبھی بھی اولیاء کے منکر نہیں بنیں گے۔ مرتے دم تک اولیاء کرام کی محبت، اولیاء کرام کی عقیدت، اولیاء کرام کا پیار آپ کے دل میں بھی قائم رہے گا، اور آپ اپنی اولاد کو بھی اولیاء کا غلام بنا کر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، کیا اللہ کے ولی دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کی پہلی دلیل
पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 20। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिक महदूरा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने औलिया कराम की शान को बयान किया। क्या फरमाया? कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, हम तमाम की मदद करते हैं। हाउलाई से मुराद चाहे वो अहले दुनिया में से हो, व हाउलाई चाहे वो अहले दीन में से हो। अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु, हम तमाम की मदद करते हैं, चाहे वो दुनियादार हो चाहे वो दीनदार हो। वली की बारगाह में आने वाला चाहे वो दुनिया मांगे चाहे दीन मांगे, अल्लाह फरमा रहा है हम उसकी मदद करते हैं। किससे? मिन अताइ रब्बिक, तेरे रब की अता से। वमा काना अताउ रब्बिक महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने यह आयत लिखी और इस आयत की शरह में आपने इरशाद फरमाया, इसकी तफसीर में लिखा कि हकीकी दिलों पर कब्जा, हकीकी दिलों पर कंट्रोल, हकीकी दिलों पर कुदरत, हकीकी दिलों पर ताकत ये करीम रब की है। हकीकी मालिक दिलों का अल्लाह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह हकीकी मालिक है। जैसे मिसाल के तौर पर शिफा कौन देता है? अल्लाह। मगर हम डॉक्टर से कहते हैं ऐसी दवाई दे दे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो हकीकी शिफा रब की तरफ से है, मगर जरिया कौन बना? दवाई। जरिया कौन बना? डॉक्टर। हकीकी रोजी अल्लाह देता है, मगर उसका जरिया कब क्या बना? हमारा काम, हमारी जॉब, हमारी ड्यूटी, हमारा दुकान पे बैठना, हमारा होटल पे होना, हमारा कारोबार करना, हमारा कामकाज करना, हमारी खेती बाड़ी करना, ये जरिया है। ये चीजें हमें रोजी दे रही हैं, क्यों? ये वसीला है। तो आला हज़रत अली रामा फरमाते हैं हकीकी मानों पे दिल पर कब्जा अल्लाह का है। हकीकी मानों पर इंसान की आंख हो, कान हो, जबान हो, हाथ हो, पांव हो, उसकी अकल हो, उसके होशो हवास, पूरे बदन पर कंट्रोल, ताकत, कुदरत अल्लाह की है। मगर अल्लाह अपनी अता से अपने बंदों को भी ये ताकत देता है कि अल्लाह के बंदे भी अल्लाह की मखलूक के दिल पर, उनके बदन पर, उनके हाथ पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर, यहाँ तक के उनके पाँव पर, यहाँ के पूरे बदन पर भी कब्जा भी रखते हैं, कुदरत भी रखते हैं, और जिसको चाहें उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालकर करीब करते हैं, और जिसको चाहें उसके दिल से मोहब्बत निकाल कर दूर कर देते हैं। अब इसकी दलील सुनिए। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने पारा 28 सूरह हश्र आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा। आयत तवील है, उसका निचोड़ ये है वलाकिन अल्लाह, लेकिन बेशक अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु, अपने रसूलों को ताकत देता है, अपने रसूलों को कुव्वत देता है, अपने रसूलों को कब्जा देता है। किस पर? अला मन यशा, उस पर जिस पर रब चाहे। और इसकी बेहतरीन दलील आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक देखे, बिलखुसूस सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखे, उनका हवा पर कंट्रोल, आग पर कंट्रोल, पानी पर कंट्रोल, यहाँ तक कि आप जो चाहते थे फरिश्तों पर कंट्रोल, यहाँ तक कि जिन्नात पर कंट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की हर चीज पर अल्लाह वालों का कब्जा होता है, अल्लाह वालों की कुदरत होती है। फर्क ये रखेंगे, अल्लाह का कब्जा भी है, अल्लाह की ताकत भी है, अल्लाह की कुदरत भी है, वो हकीकी तौर पर है। और अल्लाह के बंदे कायनात पर जो कुदरत रखते हैं, कायनात पर जो कंट्रोल रखते हैं, कायनात को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, या लोगों के दिलों पर अल्लाह का वली जो हुकूमत करता है, या गौसे आदम जिलानी लोगों के दिलों पर जो हुकूमत करते हैं, दिलों पर राज करते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं, वो रब की अता से लोगों पे दिलों पर हुकूमत फरमाते हैं। अब इसकी तीसरी दलील सुनिए। आला हज़रत अली रहमा ने कमाल लिखा
فرمایا یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے۔ آپ ولی کی بات کر رہے ہو، آپ کہتے ہو ولی کا کنٹرول نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کا فرشتہ بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کئی حدیثیں، میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے دل میں فرشتے نیکی کی، خیر کی، بھلائی کی باتیں ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو وسوسہ دے کر نماز خراب کروں، لیکن وہاں اللہ کا فرشتہ پہنچ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ کئی وظیفے ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھے تو اللہ فرشتوں کو اس مسلمان کے ساتھ لگا دیتا ہے، اس کی حفاظت کر، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ رہ، دنیاوی مصیبتوں سے اس کو بچا۔ اور بعض اوقات وہی فرشتہ مسلمان لوگوں کے دلوں میں بھی اپنا روب ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور مدینے سے نکلے اور بنو قریظہ قبیلے کی طرف تیز تیز قدم جانے لگے۔ راستے میں صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قریب سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے یہاں سے کسی کو گزرتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون تھا؟ عرض کیا دحیہ بن خلیفہ، یہ گھوڑے پر سوار تھے اور حالت جنگ میں تھے، جنگی ساز و سامان ان پر تھا اور یہ جلدی جلدی قبیلہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ جانے والا کون تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ دحیہ بن خلیفہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، کریم رب نے ان کو زمین پر بھیجا، جاؤ اور ان قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں کے قلعوں کو اکھاڑو، ان میں زلزلے کو پیدا کرو اور ان کے دلوں میں اپنا روب داخل کرو۔ اس حدیث پاک سے اعلی حضرت علی رحمہ نے لکھا کہ اللہ نے یہ شان و عظمت فرشتوں کو بھی عطا کی ہے، اور اس حدیث پاک میں سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ بھی رکھتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں روب بھی ڈالتے ہیں، جب چاہیں روب نکال بھی سکتے ہیں اور جب چاہیں اللہ کی عطا سے کفار اور غیر مسلم کے دلوں میں اپنے روب کو بھی داخل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے اذ یوحی ربک، اے محبوب علیہ السلام اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے رب نے الی الملائکہ فرشتوں کو حکم دیا، انی معکم، اللہ فرماتے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، یا اللہ ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کی اتباع کرتے ہیں، میرے محبوب پر ایمان لائے ہیں، میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ثابت قدمی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ایمان پر استقامت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ فرشتوں تم جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری طاقت میری قوت بھی تمہارے ساتھ ہے، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا زمین پر جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کے دل پر ایمان ایسا نقش کر دو، ایمان ایسا مضبوط کر دو کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل جائے مگر ان کا ایمان ذرہ بھر بھی دل سے نکلنے نہ پائے۔ قرآن کی اس آیت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں۔ تیسری دلیل اعلی حضرت علی رحمہ نے دی، بڑی کمال کی، فرمایا یہ تو کام وہ ہے جس کا اختیار اللہ نے شیطان کو بھی دیا ہے۔ تم ولی کے بارے میں سوال کر رہے ہو، یہ طاقت تو شیطان کے پاس بھی ہے۔
اور پھر اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی، احادیث کے دلائل کے انبار لگائے۔ مثال کے طور پر ایک آیت میں عرض کرتا ہوں، پارہ 30 سورۃ الناس کی آخری آیت ہر کسی کو آتی ہوگی، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی وہ جو یوسوسو وسوسے ڈالتا ہے، کہاں؟ فی صدور الناس، مسلمان کے انسان کے دلوں پر۔ کون ہے وہ؟ من الجنۃ والناس، شریر جنات اور شریر انسان۔ شیطان صفت انسان بھی اور شریر جنات بھی، یہاں تک کہ ان کا سردار خود شیطان بھی، اس کو بھی اللہ نے یہ پاور دی ہے کہ یہ مسلمان کے دل میں آ کر وسوسے بھی ڈالتا ہے، اس کے دل کو گمراہ بھی کرتا ہے اور اسے گناہوں پر بھی ابھارتا ہے اور اسے اللہ کے ذکر سے دور بھی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری علی الانسان من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے بدن میں خون دوڑتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کسی حالت میں ہو تو شیطان اس کے پاس آ کر اپنی چونچ اس کے دل پہ رکھتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اس کے دل میں گندے وسوسے ڈالو، اس کو میں گمراہ کروں، اپنی چونچ دل پہ رکھتا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اب یہ مسلمان جب اللہ کا ذکر کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزے میں ہو، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے ذکر و اذکار کرے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی چونچ کو اس کے دل سے ہٹا لیتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر یہ مسلمان غفلت میں پڑا ہو، یہ کوتاہی میں پڑا ہو، یہ گناہ میں ملوث ہو، تو شیطان نے اس کے دل پر چونچ پہلے سے رکھی تھی، تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس انسان کے، مسلمان کے دل کو اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو دباتا ہے تاکہ یہ اللہ کے نیکی کے کاموں کی طرف اٹھے ہی نہ۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور دو حدیث طیبہ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ اللہ شیطان کو بھی یہ طاقت دیتا ہے، جنات کو بھی یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ انسان کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہیں، انسان کے دلوں میں وسوسے داخل کرتے ہیں۔ تو اب اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ حقیقی معنوں پر لوگوں کے دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے، حقیقی معنوں پر لوگوں کے دلوں پر اختیار کریم رب کا ہے، حقیقی معنوں پر لوگوں کے دل پر طاقت اللہ کی ہے، مگر اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے نیک بندوں کو، چاہے وہ نیک بندے نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، چاہے صالحین ہوں، حتیٰ کہ ولایت کے شہنشاہ چاہے وہ غوث اعظم جیلانی کی ذات مبارکہ ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ فرشتوں کو یہ طاقت دے سکتا ہے، جنات کو طاقت دے سکتا ہے، انبیاء رسولوں کو طاقت دے سکتا ہے، تو یہ عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ولی بالخصوص غوث اعظم جیلانی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے دل میں غوث اعظم جیلانی نے اپنی محبت کو ڈال کر ان کو اپنا مرید بھی بنایا ہے، ان کو اپنا غلام بھی بنایا ہے، اور وہ مسلمان اپنی زندگی غوث اعظم جیلانی کی محبت میں گزارتا ہے، اور اللہ غوث اعظم کی برکتیں اسے دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، جب یہ چیز فرشتوں کو بھی حاصل ہے، جب یہ جنات کو بھی حاصل ہے، تو پھر یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ماننا پڑے گا کہ اللہ نے یہ طاقت اولیاء کو بھی اور بالخصوص غوث اعظم جیلانی کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھے میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر آئے 11ویں شریف کی محفل میں، کیوں؟ ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، دل پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ میں دوسری گفتگو کی طرف نہیں جاتا۔ عاشق معشوق ہوتے ہیں، لڑکی کو دیکھا، لڑکی میں فدا ہو گیا،
اب مر رہا ہے، شادی نہیں ہوگی تو یہ کر لوں گا، خودکشی کر لوں گا، کرنٹ لگا دوں گا گاڑی کے. ہاں ہزاروں واقعات سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آج کل سب یہ چل رہا ہے. کیوں جی؟ میں فدا ہوں اس پر. وجہ میں مجبور ہوں، میرا دل کنٹرول میں نہیں ہے. دل پہ کنٹرول کس کا؟ اللہ کا. لیکن ہمارے دل میں رب نے محبت کس کی ڈالی؟ غوث اعظم جیلانی کی. کس کی 11ویں منا رہے ہیں؟ غوث اعظم جیلانی کی. غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، غوث اعظم کا زمانہ پایا نہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم اس طرح بیٹھے نہیں، غوث اعظم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی نہیں، غوث اعظم جیلانی کا دیدار کیا نہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی نہیں، غوث اعظم کے ساتھ کھانا کھایا نہیں، غوث اعظم جیلانی کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، غوث اعظم کا واعظ سنا نہیں. مگر آج 15ویں صدی میں 1000 سال کے بعد بھی ہم آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں رب نے غوث اعظم کی محبت پیدا کی. خدا کی قسم یہ اللہ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ اسے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں ڈال کر غوث اعظم کا غلام بنا لیا. میرا یہ اس طرف والا موضوع نہیں ہے، ورنہ اللہ نے غوث اعظم جیلانی کے ہزاروں واقعات ہیں کہ کئی لوگوں کو رب نے اس لیے بخشا کہ وہ صرف غوث اعظم جیلانی سے محبت کرتے. اچھا یہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے غوث اعظم کا زمانہ پایا. وہ چاہتے تو غوث اعظم کے پاس جا سکتے تھے، ان کا دیدار کر سکتے تھے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ سکتے تھے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر سکتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے تھے، ان کا وعد و نصیحت سن سکتے تھے. ان کے زمانے میں ہوتے ہوئے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں گئے. اگر انتقال ہوا، ہزاروں واقعات ہیں. اللہ کریم نے صرف اس لیے بخشا کہ وہ دور رہ کر بھی غوث اعظم جیلانی سے محبت کرتے تھے. اس کا مطلب دور رہ کر، چاہے اس زمانے میں ہو چاہے آج ہو، غوث اعظم کا اگر غلام سچا ہے، محبت سچی ہے، عقیدت سچی ہے، تو میرا کریم رب غوث اعظم جیلانی کی برکتیں آج بھی محبت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار کتنا ضروری ہے. میں نے پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بڑی توجہ سے سنیے اور آج کی محفل میں بس یہی یاد کر کے جائیے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں. اور قربان جاؤں کروڑوں سلام ہو، یہ بات اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں لکھی. خدا کی قسم یہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں کہ ساری زندگی ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ والوں کی محبت کتنی ضروری ہے. اللہ والے جب دل میں محبت ڈالتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، فرماتے ہیں انسان کی 2 حالتیں ہیں. پہلی حالت انسان رب سے مانگتا ہے. آپ نماز پڑھنے گئے، آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد دے، میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، میں بے روزگار ہوں مجھے روزی دے، مجھے رشتہ نہیں مل رہا اچھا رشتہ دے. ہر ایک کرتا ہے جو دنیاوی خواہش ہے آپ مانگتے ہیں. دوسرا طریقہ ہمارا انسان کا کیا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ میرا کام نہیں بن رہا تو اب اللہ کے ولی کے دربار میں جاتا ہے. اگر ولی زندہ ہو تو ولی سے جا کر کہتا ہے حضرت کرم فرمائے، اتنا عرصہ ہو گیا نکاح ہوا ہے اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں. میں تو دعا کر کر کے تھک گیا، آپ دعا کر دیں. یا بیمار ہوں شفا نہیں مل رہی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ سے مجھے شفا دلا دے. یا ولی موجود نہ ہو تو مزار پہ جاتے ہیں. سارے مزار پہ گئے ہوں گے، جاتے بھی تو مزار میں جا کر بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت کرم فرمائے، اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، منت بھی مانی تھی، دیگ بھی پکاؤں گا، چادر بھی چڑھاؤں گا، بکرا بھی لے کر آؤں گا، بس میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے، بے روزگاری ہے تو روزگار مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا رشتہ ہو جائے اور ایک سہولت کے ساتھ زندگی گزر جائے. دنیاوی دینی خواہشات بندہ مانگتا ہے. ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت علی رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مسلمان کے دل میں جو رب سے بھی مانگ رہا ہے اور ولی کے دربار میں بھی جا کے مانگ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ اب اپنے اولیاء کی محبت کو پیدا کرتا ہے. پھر جس ولی کی محبت کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ولی بھی اس بندے کے دل میں اپنی محبت ڈالتا ہے. مثال کے طور پر کریم رب نے ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ڈالی. ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا مگر ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی محبت میں بیٹھے. اللہ نے غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں ڈالی تو غوث اعظم جیلانی نے بھی
اپنی محبت ہمارے دلوں میں داخل کی اور ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے، وہ راز سمجھیے۔ اعلی حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں اللہ کے اولیاء جب دلوں پر قبضہ کرتے ہیں، دلوں پر کنٹرول لگتے ہیں، تو اس بندے کے دل میں محبت کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو مانگے گا اللہ سے، تو اب بعض اوقات کیا ہوگا، وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ دے دے گا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اللہ عطا نہیں کرتا۔ حالانکہ اس میں حکمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم نے مانگا، اللہ شادی ہو گئی، 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اولاد عطا کر، مگر اولاد نہیں ملی، نہیں دے رہا اللہ۔ اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں دعا بندہ جب بھی کرتا ہے قبول ہی قبول ہے، یا تو اس دعا کو اللہ بعد میں اس کا صلہ دیتا ہے، یا اس دعا کو اللہ آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، یا اس نے جو مانگا اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جب بندے نے مانگا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، مسجد میں بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے سب سو رہے ہیں یہ دعا کر رہا ہے، اللہ نے جو مانگا، اس نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے اللہ عطا نہیں کرتا، اس دعا کو آخرت کے لیے جمع کرتا ہے، اس دعا کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتا ہے، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے سائیں 20 سال ہو گئے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، سال ہو گیا بیمار پڑا ہوں، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ شفا ہی نہیں دے رہا، ہزاروں شکوے شکایت کرتا ہے۔ نتیجہ اعلی حضرت فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ بندہ جو رب سے مانگتا ہے کبھی اللہ دے دیتا ہے تو بندہ خوش ہے، اور کبھی اللہ عطا نہیں کرتا اب بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب مایوسی میں وہ جملے بکتا ہے، اور بعض جملے ایسے کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا یار اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، معاذ اللہ، اللہ میری سونی نہیں رہا، دیکھو اس کو دیکھو اللہ دے رہا ہے، وہ بدکار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، دیکھو اللہ نے اس کو یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اللہ میری سونی نہیں رہا، اللہ میری دعائی قبول نہیں کر رہا، معاذ اللہ۔ اب وہ یہ جملے بکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوا، وہ بندہ جو اللہ کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی، جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، اب زبان پر بعض اوقات کفریات بکتا ہے، اللہ کی شان میں نازیبا جملے کہتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ مسلمان خوش نصیب ہے جس کے دل میں اللہ نے ولیوں کی محبت کو داخل کیا، اس ولی نے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالی، اسے اپنے دربار میں بلایا۔ اب یہ بندہ اللہ کے ولی کے دربار میں گیا، کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے مجھے اولاد دے۔ اب کبھی تو ولی وہ اولاد دلا دیتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں مجھے شفا دلائیں، کبھی وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے شفا دلا دیتا ہے، لیکن کبھی وہ ولی اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرتا ہے مگر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب بندہ کہتا ہے 20 سال سے فلاں مزار پہ جا رہا ہوں دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اولاد مانگ رہا ہوں وہ ولی دے ہی نہیں رہا، شفا مانگ رہا ہوں وہاں سے شفا مل ہی نہیں رہی۔ اب بندہ مزار سے مایوس ہو کر لوٹتا ہے، اس ولی کی عقیدت اگرچہ اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ولیوں کے دربار سے یا اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اگر یہ مایوس ہو کر لوٹ بھی گیا، اگرچہ ولی کی شان میں کچھ نازیبا جملے کہہ بھی دیے، لیکن ولی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ولی یہ چاہتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے مایوس نہ لوٹے، میری بارگاہ سے مایوس لوٹ جائے۔ فرمایا فرق یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی بارگاہ سے مایوس لوٹا اور اس سے کچھ کفریات بک دیے ایمان برباد ہو جائے گا، اور اگر ولی کی بارگاہ سے مایوس ہو کر لوٹ بھی گیا تب بھی اللہ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ ولی کی بارگاہ میں جانے کا خدا کی قسم سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مزار سے مایوس ہو کر آ بھی جائیں نا تب بھی ہمارا ایمان ضائع نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ضائع نہیں ہوتا، ہم بے ادبی گستاخی نہیں کرتے۔ مایوس ہو کر بندہ آ جاتا ہے نا، ولی یہ چاہتا ہے، ہاں غوث عالم جیلانی خود یہ چاہتے ہیں
اگر یہ میری بارگاہ سے مایوس ہو کر لوٹ گیا نا، کیا ہوا؟ کم از کم کافر تو نہیں ہوا، کم از کم بد مذہب تو نہیں بنا، کم از کم گستاخ تو نہیں بنا، خالی مایوس ہو کر گیا ہے نا، لوٹ آئے گا، اللہ پھر عطا کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ مایوس ہو گیا، پھر اس نے کفریات بک دیے، اللہ کے شان میں نازیبہ جملے بک دیے، اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ اولیاء اپنے مریدوں کی، اپنے محبت کرنے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے پیار کرنے والوں کے دل میں اپنی محبت اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ مسلمان رب کا بندہ بھی کامل بن کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا آنا جانا رہے، اور اللہ کے ولیوں سے بھی محبت کرتا رہے، اور اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو عقل کو سلام، اور نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بعد میں سن لیجئے گا۔ ولی کی بارگاہ میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے، اور اس سے بڑی سعادت نہیں ہے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنی شانوں سے نوازا، ایک روایت سنیے، اور پھر جو اہل خانہ نے فرمائش کی وہ عرض کر کے سلام کی طرف آتا ہوں۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بہجت الاسرار میں ہے، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے مجھے میرے شیخ ابو شعیب مدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ابو صالح سفر کرو اور بغداد جاؤ اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقر حاصل کرو۔ فقر کیا ہے؟ فقر ایک مرتبہ ہے، مقام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی دنیا کیا ہے، اسے کھانا ملے تب بھی شکر، نہ ملے تب بھی شکر، پانی ملے تب بھی شکر، نہ ملے تب بھی شکر۔ وہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے ولی کون ہیں؟ ابو شعیب مدین علیہ رامہ، اور ان کے مرید کا نام ابو صالح مغربی علیہ رامہ۔ اب پیر صاحب مرید کو کہہ رہے ہیں، پیر بھی کامل مرید بھی کامل۔ کیا کہا کہ فقر چاہتے ہو نا، دنیا اچھی سنوارنا چاہتے ہو، اللہ کی سچی محبت چاہتے ہو، شکر گزاری میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ۔ ابو صالح مغربی علیہ رحمہ فرماتے کہ میں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں غوث پاک کی بارگاہ میں دیکھا نا تو غوث پاک کو جب میں نے دیکھا تو ان کی ہیبت، ان کا جلال کمال کا تھا۔ وہ کہتے اتنے جلالی ولی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، خدا کی قسم، اتنے جلالی ولی تھے کہ عالم بھی اگر ان کے پاس آتا تھا نا وہ بھی ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ایسا جملہ بکوں کہ میرا علم ہی غوث اعظم چھین لیں، اور ولی ان کی بارگاہ میں آتا وہ بھی ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے کہ جس سے غوث اعظم جیلانی مجھ سے ولایت ہی چھین لے۔ اتنے جلالی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی، تو اولیاء میں غوث اعظم جیلانی یہ جلالی ولی تھے۔ تو ابو صالح مغربی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتے 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 کانپتے کانپتے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنے مرشد ابو شعیب مدین علیہ رحمہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ مرشد سے فیض حاصل کرو۔ کہا مرشد نے آپ کے بعد بھیجا ہے، اور مرشد چاہتے ہیں کہ آپ مجھے فقر دیں کہ فقر کیا ہے وہ مجھے سکھائے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے اور فرمایا 40 دن تک اس کمرے میں رہنا ہے، حاجت کے لیے باہر آؤ، کھانا کھانا ہے، پیشاب وضو کرنا ہے، باہر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 24 گھنٹے آپ نے اس کمرے میں رہنا ہے۔ 40 دن گزرے غوث اعظم جیلانی، اب جس کو کہتے ہیں چلہ، میں نے 40 دن کا چلہ کاٹا، دن رات عبادت، دن میں روزہ رات کو عبادت، دن میں روزہ رات کو عبادت کرتے کرتے 40 دن پورے ہوئے۔ غوث اعظم جیلانی پھر تشریف لائے، فرمایا میری حالت دیکھی، فرمایا 40 دن اور چلہ کاٹو۔ میں نے 40 دن اس کمرے میں پھر چلہ کاٹا، دن میں روزہ رات کو عبادت۔
کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. یہ ولی کو کیسے بناتا ہے. 40 دن گزرے. کتنے دن ہوئے؟ 80. غوث اعظم جیلانی پھر تشریف لائے، پھر میرا حال دیکھا، پھر فرمایا 40 دن اور چلا کاٹو. فقر چاہیے نا میری بارگاہ سے. 40 دن پھر چلا کاٹا. دن میں روزہ، رات کو عبادت. پوری رات عبادت ہو رہی ہے. ہماری عبادتوں کو حال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں. 120 دن گزرے. غوث اعظم جیلانی تشریف لائے. مجھے دیکھا. اب میری حالت غیر تھی. 120 دن سے ایک کمرے میں بند ہوں، حاجت کے علاوہ وہیں پر ہوں اور رب کی عبادت میں لگا ہوا ہوں. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر تشریف لائے، لے کر آئے. ارشاد فرمایا. اب غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا ابو صالح مغربی قبلے کی طرف دیکھو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبلے کی طرف دیکھا، غوث اعظم جیلانی نے فرمایا آنکھ بند کر. میں نے آنکھ بند کی. غوث اعظم جیلانی نے فرمایا آنکھ کھول. میں نے آنکھ کھولی. فرمایا قبلے کی طرف دیکھ کر بتا کیا ہے. ابو صالح مغربی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب پہلے آنکھ کھلی تھی تو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب غوث اعظم جیلانی نے فرمایا آنکھ بند کر، میں نے آنکھ بند کی. فرمایا کھول. میں نے آنکھ کو کھولا. فرمایا میری آنکھ میں دیکھ. میں نے غوث اعظم جیلانی کی آنکھ میں دیکھا. فرمایا اب قبلے کی طرف دیکھ. تو جب میں نے قبلے کی طرف دیکھا تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یا شیخ اب مجھے اللہ کا پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ میرے سامنے جھومتے ہوئے نظر آتا. بغداد میں کھڑے کھڑے کعبۃ اللہ کو میں نے اپنے سامنے ایسے دیکھا جیسے سچ مچ کعبہ میرے سامنے. سبحان اللہ. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ پر قربان. یہ ہے اللہ کے ولی کا دل پر قبضہ، اللہ کے ولی کا آنکھ پر قبضہ. 120 دن تک عبادت کی، 3 چلے کاٹے، مگر اس کے باوجود بھی کچھ نہ ملا. اور جب اس نے غوث اعظم جیلانی کی نگاہ میں دیکھ کر پھر قبلے کی طرف دیکھا تو فرماتے ہیں ایسا تھا جیسے کعبہ ایک قدم پر دور ہو. غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ادھر دیکھو. میں نے ادھر دیکھا. فرمایا کیا نظر آ رہا ہے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر جو میں نے پڑھی کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. غوث اعظم جیلانی نے ایک موقع پر یہی آیت پڑھی اور فرمایا ہم ہی وہ لوگ ہیں من ہؤلاء، ان دنیا داروں کی بھی مدد کرتے ہیں، وہؤلاء، اور ہماری بارگاہ میں دین لینے کے لیے کوئی آ جائے ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. من عطاء ربک، یہ پڑھ کر عقیدہ دیا کہ ہم دنیا داروں کی مدد کریں یا دینداروں کی مدد کریں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے کریم رب کی عطا سے کرتے ہیں. اور وما کان عطاء ربک محظورا، اور فرما سنو اللہ کی عطا پر کوئی بھی روک لگا ہی نہیں سکتا. اب فرمایا ادھر دیکھو. تو شیخ ابو صالح مغربی علی رحمہ کہتے ہیں جب میں نے مغرب کی طرف دیکھا تو خدا کی قسم میرے مرشد ہزاروں کلومیٹر دور تھے، مگر میں نے ایسے دیکھا جیسے میرے مرشد بالکل میرے سامنے موجود ہو. مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اب اس سے بھی اگلا جملہ کمال کا ہے. ایک طرف کعبۃ اللہ، ایک طرف ان کا اپنا مرشد. ہاں اگر مرشد والے بیٹھے ہیں تو دل سے سنو اس جملے کو. غوث اعظم جیلانی نے فرمایا ادھر کیا ہے؟ فرمایا کعبہ. ادھر کیا ہے؟ کہا مرشد. فرمایا بتاؤ کس کے پاس جانا چاہتے ہو، کعبے کی طرف یا اپنے مرشد کی طرف؟ آج بھی یہی تقسیم ہے. آج بھی اللہ کی عبادت کرنے والے دو ہیں، حج کرنے والے دو ہی لوگ ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے دو ہی ہیں. کچھ وہ ہیں جو حج کر کے وہیں سے پلٹتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، یہ ان کی اپنی بد نصیبی ہے. مگر وہ خوش نصیب ہے جو کعبے میں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اور حج عمرے سے فارغ ہو کر
اس کا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا حج عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک میں مدینے والے آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش نہیں اور حج عمرے سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں جا کر پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکم، اس کا ایمان یہ ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں آ کر ان کا روضہ دیکھ کر ان کی بارگاہ میں سلام پڑھوں گا، پتہ نہیں میں نے حج کیسا کیا، پتہ نہیں میں نے عمرہ کیسا کیا، پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، مگر ان کی بارگاہ میں آ کر جب سفارش کروں گا گارنٹی ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میرے حج عمرے کو بھی قبول فرما لے گا۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ ادھر کون ہے؟ کہا مکہ، کعبۃ اللہ، ادھر کون ہے؟ کہا مرشد، فرمایا کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ شیخ ابو صالح مغربی علیہ الرحمہ نے کیا کہا؟ کہا میں اپنے مرشد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ عقیدہ آج کے دور کا نہیں، اس دور کا ہے۔ یہ ہے مرید کا اپنے پیر سے محبت، مرید کا اپنے پیر سے تعلق۔ اور سامنے بھی اتنی بڑی ہستی غوث اعظم ہے، چاہتے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیتے، ایک قدم پر ہے کعبہ، ساری زندگی کعبے کی خدمت میں گزرتی، کعبے کے طواف میں گزرتی، وہاں نمازوں میں، عبادت میں، ریاضت میں گزرتی، مگر ابو صالح مغربی علیہ الرحمہ نے عرض کیا مرشدی مجھے کعبۃ اللہ نہیں، مجھے اپنا مرشد چاہیے۔ اس سے بھی بڑا جملہ سنو، غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ پر قربان، ارشاد فرمایا ایک قدم پر پہنچنا چاہتا ہے یا جیسے چل کر آیا تھا ویسے پہنچنا چاہتا ہے؟ اگر چاہو تو ایک قدم پر تمہیں بغداد سے مدینے پہنچاؤں، ایک قدم پر تمہیں بغداد سے مکے پہنچاؤں، ایک قدم پر تمہیں یہاں بغداد سے ہزاروں کلومیٹر دور اپنے مرشد کے بعد پہنچاؤں، ایک قدم پر، اور چاہو تو جیسے چل کر آئے تھے ویسے پہنچاؤں۔ شیخ ابو صالح مغربی علیہ الرحمہ پر قربان، عرض کیا مرشدی جیسے آیا تھا ویسے ہی جانا چاہتا ہوں، ایک قدم پر نہیں۔ اپنے مرشد کا فیض انتہائی ادب و احترام سے چاہتا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا اب تمہیں اللہ فقر کی نعمت عطا فرما دے گا۔ اب آخری جملہ سنیے، غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ابو صالح مغربی اگر فقر چاہتے ہو تو پہلے اس کی سیڑھی پہ چڑھو۔ آپ نے پوچھا مرشدی بتائیے اس کی سیڑھی کیا ہے؟ فرمایا اس کی سیڑھی ہے توحید، اس کی سیڑھی ہے پہلے رب کو پہچاننا۔ جب اللہ کی توحید تمہارے دل میں آئے گی، اللہ کو تم پہچانو گے، اللہ کی ذات کو پہچانو گے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں جلوہ گر ہوگی، تب جا کر اللہ تمہیں فقر کی نعمت عطا فرمائے گا۔ شیخ ابو صالح مغربی علیہ الرحمہ نے عرض کیا مرشدی میں یہ بھی نہیں جانتا توحید کیا ہے، توحید کیسے آئے گی، توحید کو اپناؤں گا کیسے؟ وہ جانتے تھے۔ آج غوث اعظم کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، آج ان کی بارگاہ سے جو مانگوں گا مجھے عطا کیا جائے گا۔ آپ نے کہا مرشدی مجھے توحید عطا کیجئے۔ غوث اعظم جیلانی نے فرمایا توحید کو داخل کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو وسوسوں سے پاک کرو، اپنے دل کو گندے خیالات سے پاک کرو، یہاں تک کہ اپنے دل کو دنیاوی ارادوں سے پاک کرو۔ ابو صالح مغربی علیہ الرحمہ پر قربان، غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مرشدی آپ کی بارگاہ میں دس بستہ جوڑ کر عرض کرتا ہوں آپ ہی میرے دل کو پاک کر دیجئے۔ غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ابو صالح مغربی کی محبت کو دیکھا، ان کے پیار کو دیکھا، ان کی عقیدت کو دیکھا کہ اب یہ فقر لے کر جائیں گے، دل پاک کروا کر جائیں گے، ابو صالح مغربی کہتے ہیں میں نے کہا مرشدی آپ ہی میرے دل کو پاک کر دیجئے۔ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے میرے دل پہ توجہ کی، ایک نگاہ رحمت ڈالی، ایک نظر ڈالی، ابو صالح مغربی تڑپنے لگے، تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا ابو صالح مغربی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس نے غوث اعظم جیلانی کو لوگوں کے دلوں پر قبضہ عطا کیا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج عطا کیا ہے، جب غوث اعظم کی نگاہ نہیں تھی میرے دل میں دنیا تھی، دنیا کے خیالات تھے، دنیا کے وسوسے تھے، لیکن جب غوث اعظم جیلانی نے میرے دل پر توجہ ڈالی میں بیدار ہوا، کہا اللہ کی قسم میرا دل دنیا سے ایسے پاک ہو چکا تھا جس طرح سورج طلوع ہو کر کائنات کو روشنی سے پاک کر دے، جس طرح تاریک رات ہو
انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہو، ساری رات تاریکی میں گزارے، اب سورج چمکتا ہوا سورج نکلے، ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، انسان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ ابو صالح مغربی کہتے ہیں اللہ کی قسم غوث اعظم کی نگاہ جب دل پر پڑی اور میں ہوش میں آیا، کہا میرا دل گناہوں سے، وسوسوں سے، برے خیالات سے، یہاں تک کہ دنیا کے خیالات سے ایسا پاک ہو چکا تھا جیسا اس دن پاک ہوتا ہے جس دن بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس سے عقیدہ کیا ملا؟ پھر آگے فرماتے ہیں لوگوں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا کر یہ روایت سنائی، غوث اعظم کا تذکرہ کیا، کہا لوگوں اللہ کی قسم آج کئی سال گزر گئے مگر غوث اعظم جیلانی کی اس نگاہ کا فیض آج بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں غوث اعظم کے اسی نگاہ کے فیض کو آج دنیا میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے دل پر قبضہ رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں، مسلمان کے دل میں اپنی محبت داخل کرتے ہیں، مسلمانوں کے دل میں اپنا پیار داخل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو مسلمان غوث اعظم جیلانی سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کی 11ویں مناتا ہے، 11ویں پکاتا ہے، کھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ نے تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جن لوگوں سے غوث اعظم جیلانی بھی محبت فرماتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں، مل کے پڑھ لیجئے یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، چاہے دو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، شان ہے غوث اعظم کی، شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث۔ اس سے پتہ چلا کہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ طارق بھائی، ان کے اہل خانہ اور اس محفل میں آنے والے عاشقان رسول، خدا کی قسم ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں غوث اعظم جیلانی کی محبت کو داخل کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، ہاں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو کفر سے بچاتی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو شرک سے بچاتی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو انسان کی دنیا کو بھی، انسان کی خبر کو بھی، انسان کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ آج کی محفل میں ہماری کثیر تعداد میں، ہم سے بھی زیادہ تعداد میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، عرض کرتا ہوں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس میں بہترین حصہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدین کا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں، والدین اللہ کے ولی ہوں، تو یاد رکھیے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کی
نیکی کا اثر، اس کا فائدہ اللہ 7 پشتوں میں آنے والی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک جھلک سنیے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت ریاضت کرتے 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 غاروں سے، جنگلات سے باہر نکلا اور سمندر نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، فاقے پر فاقہ، کمزوری بہت بڑھ چکی تھی۔ تو دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک سیب بہتے بہتے گزرا، تو میں نے اس سیب کو، بھوک تھی، اس سیب کو اٹھایا اور اسے کھایا۔ جب پہلا لقمہ اس کا کھایا میں نے، تو فوراً میرے دل میں خیال آیا، یہ جو سیب میں نے کھایا ہے، کیا اس کا کھانا میرے لیے حلال تھا یا نہیں؟ غوث اعظم جیلانی سے پیار کرنے والوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، غوث اعظم سے عقیدت محبت کرنے والوں، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے یہ، لیکن غوث اعظم کی یہ سیرت بھی دیکھو۔ کیا میں نے، آپ نے آج تک جب بھی کھانا کھایا کبھی غور کیا کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں، پانی کا گھونٹ پی رہا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ نہیں، ہماری حالت یہ نہیں ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ بس کھانے کو ملنا چاہیے، جہاں سے بھی آئے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، کہیں سے بھی آئے، بس آنا چاہیے۔ بلکہ ہم تو اس سے بھی آگے ترقی یافتہ لوگ ہیں نا، کہ اگر پیسے پڑے ہوئے ہو نا تو وہی کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر رومال پھینکیں گے، کوئی ٹوپی پھینکے گا، کوئی اس پہ پاؤں رکھے گا، پھر آرام سے بیٹھے گا، پھر چپکے سے وہ تسلی سے اٹھائے گا، دیکھے گا 5,000 کا نوٹ ہے، جیب میں ڈالا، چل گھر۔ بیوی نے پوچھا ابھی تو کاروبار کرنے گئے تھے، کام کرے، مزدوری لگ گئی؟ کہا ہاں، آج اللہ نے مجھے چھپڑ پھاڑ کے دیا، ہاں آج میں گھر ہوں، 1,000 روپے دیہاڑی کماتا، محنت مزدوری کرتا، آج تو 5,000 مل گئے، اللہ نے دیے، چھپڑ پھاڑ کے دیے۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، جبکہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وہ پیسے اٹھانے نہیں تھے، اگر آپ نے اٹھا لیے، اب آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کریں، اسے ڈھونڈیں اور اس کو یہ پیسے پہنچائیں۔ 3 سال تک علماء نے لکھا، 3 سال تک اعلانات کرے، ڈھونڈے اس مالک کو، جس علاقے میں پیسے پڑے ہوئے ملے، اس کی گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر جا کے اعلان کروائے، اس کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اس کو دے۔ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، قیامت کے دن ان 5,000 کے نوٹ کا حساب دینا پڑے گا، اٹھائے کیوں تھے؟ اور اگر وہ نہیں ملا تو پھر اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ ہم تو اس کو روزی سمجھ کر کھا گئے، اچھا اس کی طرف سے صدقہ دے دیا، اب مثال کے طور پر 5 سال بعد لوٹ آیا، اب آپ کو اپنے پلے سے 5,000 اس کو دینے پڑیں گے، وہ صدقہ بھی ہو گیا، 5,000 بھی دینے پڑیں گے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دیا، اور ہمارا حال پھر ہمارے سامنے ہے۔ اور ادھر دیکھیں، ایک لقمہ کھایا اور سوچا یہ کھانا میرے لیے حلال تھا یا نہیں؟ المختصر، دل میں خوف خدا پیدا ہوا، لرزنے لگے، کانپنے لگے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ جو سیب کھایا تھا کیا وہ تمہارے لیے حلال تھا یا حرام تھا؟ اس بارے میں سوچا؟ کیا وہ مالک کی اجازت کے ساتھ کھایا تھا یا اجازت کے بغیر؟ اگر قیامت کے دن کریم رب نے مجھے اس سیب کے بارے میں پوچھا تو میں اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا غالب ہوا، اب تہیہ کیا، چلو اب کھا تو لیا ہے، تو اب میں مالک کو تلاش کرتا ہوں۔ اچھا شرعی مسئلہ یہ بھی سن لیں، اس طرح کی چیز اگر ملی، جیسے یہ سیب ملا، تیرتا ہوا آ رہا تھا، اب بندہ فاقے میں ہے، مجبور ہے، کھا لیا، گناہ نہیں ہے، ٹھیک، جان بچائی نا اس نے، تو گناہ نہیں ہے، بعد میں اگر مالک مل جائے تو معافی دلافی کرا لے۔ مگر یہ اللہ والے تھے نا، تو ان کی زندگی کمال کی ہوتی ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھانا تھا، ہمیں درس دینا تھا، تو اب سوچا کہ چلو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معاف نہیں کرواؤں گا۔ اب جس کنارے سے وہ بہتا ہوا آ رہا تھا، جس طرف سے، اسی طرف چل پڑے۔
کئی دن کا سفر کرنے کے بعد آگے دیکھا کہ ایک باغ ہے، اور وہ بھی باغ سیب کا ہے، اور سیب کا درخت کنارے پر ہے، اس کی کچھ شاخیں اس نہر پر لٹکی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ یہیں سے گرا ہوگا۔ کشتی کے ذریعے کنارے پہنچے، باغ کے مالک کو تلاش کیا۔ باغ کے مالک کا نام تھا سیدنا عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک، اور جا کر یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے یہ سیب کھایا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اب میں آپ سے معافی کروانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں، اور یہ جو بقیہ آدھا سیب ہے یہ واپس رکھ لیں۔ عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بھی اللہ والے تھے، تو ولی کو پہچانتا ہے، اتنا خوف خدا کہ ایک سیب جو ان کے لیے کھانا جائز تھا، 3 دن سے فاقہ تھا، جان بچانے کے لیے کھایا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اتنا بڑا تقوی، اتنا بڑا خوف خدا کہ معاف کروانے کے لیے یہاں پر آیا، اتنا لمبا سفر کر کے۔ ولی کو پہچانتا ہے تو ان کو آزمایا، فرمایا چلو ایسا کرو، معاف کر دوں گا مگر میری شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرو، تب جا کر معاف کروں گا۔ اچھا ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو اولا تو ہم چھپا لیں گے، چلو کبھی کوئی خوف خدا والا مل گیا، اس نے کہا چلو مالک کو ڈھونڈا، مالک مل گیا، اس نے دیا، اب مالک بولے 1 سال میری نوکری کر، میرے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا، میرے گھر کی صفائی کر، اب ہماری حالت کیا ہوگی ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ لڑیں گے اس سے، بھائی میں نے احسان کیا ہے، تمہاری چیز اٹھائی ہے، تمہیں واپس لوٹائی ہے، میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھ سے کام کروا رہا ہے، مگر وہ اللہ والے تھے، ان کو ڈر تھا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف تھا، ہمیں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا معاف تو کر دو گے نا؟ کہا معاف کر دوں گا، اتنے سال باغ کی رکھوالی کرو۔ المختصر اتنے سال باغ کی رکھوالی کی، اس کی خدمت کی، اس کے پھول پودے، اس کی بوٹیاں، اس کا پانی، اس کی صفائی، باغ کے جتنے کام ہوتے ہیں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے سب نبھائے۔ جب مدت پوری ہوئی، عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اب تو معاف کر دیں؟ کہا میری ایک اور شرط ہے، اور آخری شرط، یہ پوری کرو گے تو میں تمہیں وہ سیب کا کھانا معاف کر دوں گا۔ کہا میری ایک کیا شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو۔ جوانی تھی، اس تو جمال تھا غوث اعظم جیلانی کے والد کا، میری لخت جگر سے نکاح کرو تو میں معاف کر دوں گا۔ آپ راضی ہو گئے، فرمایا کہ عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ فرمایا اس بچی کی شان سن لو، نمبر 1 آنکھ سے اندھی ہے، دیکھ نہیں سکتی، نمبر 2 کان سے بہری ہے، سن نہیں سکتی، نمبر 3 زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، نمبر 4 ہاتھ سے لنجی ہے، پکڑ نہیں سکتی، نمبر 6 پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ آج کی لڑکی کے ساتھ اگر ایسے ملے، شادی کرے گا کوئی؟ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے حور پری ہو، ایسی ہو کہ اس جیسا حسن و جمال پوری کائنات میں کہیں نہ ہو، مگر یہاں دیکھیں ہماری حالت اور اس اللہ کے مرد قلندر کی حالت دیکھیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو۔ یہ آنکھ سے اندھی ہے تو بولو بھائی اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ مجھے سنبھالے گی، میں اس کو سنبھالوں گا۔ کانوں سے بہری ہے، سنتی نہیں ہے، زندگی کیسے گزاروں گا؟ زبان سے گونگی ہے، بولتی نہیں ہے، اس کی باتیں سمجھوں گا کیسے؟ پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، میں اس کا کیا کروں گا؟ الٹا یہ میری خدمت نہیں، میں اس کی خدمت کروں گا، تبھی جا کے زندگی گزرے گی۔ یہ تو شادی نہیں، یہ تو عذاب ہے۔ مگر وہ اللہ کے ولی تھے، فرمایا یہ 5 شرطیں ہیں میری بیٹی کے اندر، مانو گے تو ہی سے معاف کروں گا۔ غوث اعظم جیلانی کے باپ تھے، عام شخصیت نہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، سوچئے خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس پر بھی راضی ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، ایسی بیٹی سے، ایسی 5 شرائط والی سے نکاح کروں گا، لیکن سیب تو معاف کر دیں گے نا؟ فرمایا معاف کر دوں گا۔ المختصر نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد فرماتے کہ میں حجرہ عروسی میں اس دلہن کے کمرے میں داخل ہوا، تو میں نے جا کر سب سے پہلے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اب
اب میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا یہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، یہ تو بول رہی ہے۔ اب جب سلام کی آواز جواب آئے نا میرے کان میں، تو اب میں نے سر اٹھایا اور نگاہ ڈالی تو حسن و جمال کے مالک، ہاتھ بھی سلامت، اشارہ کریے آئیے بیٹھی، اور میری آمد پر کھڑی بھی ہو گئی استقبال کے لیے، تو پاؤں بھی سلامت، اور زبان سے مجھے سلام کا جواب دیا تو زبان بھی سلامت، بولنا آتا ہے۔ اور کہا آنکھوں سے اندھی ہے تو آنکھیں دیکھ رہی تھی مجھے، کانوں سے بیری ہے تو میرے سلام کو سنا ہے تو بیری بھی نہیں ہے۔ فوراً باہر پلٹا، آگے نہیں بڑھے، قدم نہیں بڑھایا، واپس پلٹا، اور عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جس بچی کی شرطیں بتائی تھی وہ تو اس میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے میں کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہی میری بیٹی ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے۔ اگر وہی بیٹی ہے، وہی زوجہ ہے، تو وہ 5 شرطیں جو آپ نے بیان کی اس کا کیا؟ آپ نے کہا وہ اندھی ہے مگر وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا وہ کانوں سے بیری ہے مگر وہ سن رہی ہے، اس نے میرا سلام سنا۔ آپ نے کہا وہ زبان سے گونگی ہے مگر اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے کہا وہ ہاتھ سے لنجی ہے مگر اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ آپ نے کہا وہ پاؤں سے لنگڑی ہے مگر کھڑی ہو کر اس نے میرا استقبال کیا۔ تو عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے، آپ جو دیکھ کر آئے وہ بھی حق اور سچ ہے۔ فرمایا پھر راز سے پردہ اٹھائیے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سنو، میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، یہ بات درست ہے۔ اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے اپنے ان نگاہوں سے کسی غیر محرم مرد پر نظر بھی نہیں ڈالی۔ میں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی اپنی زبان سے شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ میری بیٹی کی زبان جب بھی کھلی ہے یا تو رب کا قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، یا نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہوتی تھی، یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی تھی۔ میری بیٹی کی زبان کو بھی کریم رب نے زبان کے گناہوں سے محفوظ فرما دیا۔ فرمایا میں نے کہا میری بیٹی سماع سے بہری ہے، سن نہیں سکتی۔ فرمایا یہ بھی حق اور سچ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لختخت جگر جب سے پیدا ہوئی ہے، فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی میری بیٹی کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں پہنچی۔ اللہ نے اس کی آواز کو سننے سے بھی محفوظ فرما دیا۔ کان سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ نے میری اس دختر نیک اختر کو کان کے گناہوں سے محفوظ رکھا۔ میں نے کہا ہاتھ سے لنچی ہے، پکڑ نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لخت جگر نے جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج اس حجرہ عروسی تک میری بیٹی نے کبھی ہاتھ سے گناہ نہیں کیا، ہاتھ سے حرام نہیں پکڑا، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ہاتھ سے ظلم و ستم نہیں کیا۔ میری بیٹی کا جب ہاتھ اٹھا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا یا لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کرنے کے لیے اٹھا۔ میں نے کہا میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی، یہ بھی حق اور سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی میری بیٹی گناہ کی طرف چل کر گئی نہیں۔ اللہ نے اسے گناہ کی طرف جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ آنکھ سے اندھی ہے، کبھی آنکھ سے حرام نہیں دیکھا، کان سے بہری ہے، کبھی کان سے حرام نہیں سنا، زبان سے گونگی ہے، کبھی زبان سے حرام نہیں بکا۔
پاؤں سے لنگڑی ہے کبھی حرام کی طرف نہیں گئی، ہاتھ سے لنچی ہے کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، میری بیٹی کی یہ شانیں ہیں۔ علماء نے لکھا جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی یہ شان ہے، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی یہ شان ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان کا آپس میں ملاپ ہوا، تو اللہ کریم نے یکم رمضان کو شیخ عبد القادر جیسی غوث اعظم جیلانی جیسی مقدس ہستی کی صورت میں ان کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ جب ماں باپ نیک ہوں، باپ دیکھے کتنا متقی پرہیزگار، ماں دیکھے کتنی متقی پرہیزگار، ان کے ملاپ سے اللہ نے پہلے ہی سال ان کو بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا عام نہیں، سید الاولیاء، سردار اولیاء، قطب المشائخ، امام المشائخ، غوث قطب ابدال قلندر، اللہ نے ولایت کی جتنی قسمیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے ان کا امام بنا کر غوث اعظم جیلانی کی صورت میں ان میاں بیوی کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ متقی ہوں، ماں باپ پرہیزگار ہوں، ماں باپ عاشق رسول ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں، شریعت کی پاسداری کرتے ہوں، تو اللہ ان کی برکتیں ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے، 7 پشتوں تک اللہ ان کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ماں باپ گناہگار ہوں، ماں باپ فاسق و فاجر ہوں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اولاد کیسی پیدا ہوگی۔ آج کے اس عرس مبارک سے یہ پیغام لے کر اٹھیں، ماں باپ بھی، ہم سب بھی اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزاریں، چاہے شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ہم نیک اعمال کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ رسول کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں، اولیاء کے پیار میں زندگی گزاریں، تاکہ ہمارے نیک اعمال کی برکتیں اللہ غوث اعظم جیلانی کے صدقے ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے مل کے آخر میں پڑھ لیجئے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے وہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے میرے داتا کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ شان ہے میرے مرشد کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما
تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے غوث اعظم کی یہ شان اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین آخر میں گزارش کروں گا دعوت اسلامی آپ کی اپنی پیاری دینی تحریک ہے دین اسلام کی اس وقت الحمدللہ بہت بڑی خدمت کر رہی ہے دعوت اسلامی کے مدارس سے کم و بیش 4.5 لاکھ سے زائد طلباء اس وقت فارغ ہو چکے ہیں اور 5,30,000 سے زائد طلباء اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اتنی بڑی تحریک ہے اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے اتنے بڑے اخراجات ہیں دعوت اسلامی سالانہ فنڈنگ میں جب کمی ہوتی ہے تو سال میں ایک مرتبہ فنڈ جمع کرتی ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول الحمدللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں اس سال بھی 3 نومبر آنے والے اتوار کو دعوت اسلامی دنیا بھر کے عاشقان رسول سے فنڈ جمع کر رہی ہے اپیل کر رہی ہے ان لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے جمع کر کے دین اسلام کے کاموں کو مزید بڑھانا ہے اس کا فی یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے رکھا گیا ہے شیخ کامل شیخ شریعت امیر سنت نے دعاؤں سے بھی نوازا ہے کہ جو عاشق رسول اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے کم از کم ایک یونٹ دعوت اسلامی کو اگر جمع کراتا ہے اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے اور دوسری دعا یہ دی ہے کہ اللہ اس کی اور اس کے ان تمام اہل خانہ کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما اللہ کے ولی سے دعا لینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے جو مخجر حضرات بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے کم از کم ایک یونٹ ورنہ اللہ نے جو مال دیا ہے جو توفیق دی ہے اسی کے حساب سے 3 نومبر کو ہونے والے اس ٹیلیتھون میں آپ بھی اپنا حصہ ضرور ملائیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے